تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو بھلائی کی دعوت دے، بھلائی کا حکم دے، برائیوں سے روکے، اور یاد رکھو اولئک هم المفلحون، یہی لوگ کامیاب ہوں گے۔ دوسری جگہ فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہت اچھی امت ہو، اللہ ہماری تعریف کر رہا ہے، تم بہت اچھی امت ہو۔ یہاں دنیا میں کوئی کلکٹر کے ہاتھ سے، کوئی گورنر کے ہاتھ سے اگر ذرا سا ایک ایوارڈ مل جائے 100-200 روپے کا، تو یہ پھولا نہیں سماتا اور اس کو بہترین قسم کا فریم کرا کر کے رکھتا ہے۔ ساری کائنات کا مالک قیامت تک کی پڑھے جانے والی کتاب میں ہماری تعریف کر رہا ہے۔ کنتم خیر امت، تم بہت بڑی امت ہو، تم بہت پیارے لوگ ہو، لیکن کس بنیاد پر تم پیارے؟ کیا ڈگریاں، کیا سائنس، کیا جو ہے شاندار عمارتیں، کیا بہت زیادہ دولت کا کمانا؟ فرمایا نہیں، اس لیے کہ وہاں تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اس لیے کہ تم نبی والا کام کر رہے ہو، اللہ کے نبی کا کام کر رہے ہو، بھلائی کا حکم کرتے ہو، برائی سے روکتے ہو۔ تیسری آیت میں فرمایا خذ العفو، پیغمبر کو کہا گیا معافی کو پکڑو۔ ظاہر سی بات ہے جب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کریں گے تو کچھ برا بھلا کہنے والے بھی ہو جائیں گے، تان و تشنی بھی دیں گے، نہ بولنے کی باتیں بھی سننی پڑے گی۔ کیا کرو گے؟ لڑنے جاؤ گے؟ فرمایا نہیں، خذ العفو، معافی کو لازم پکڑو۔ نبی کو کیا کچھ نہیں کہا گیا۔ ابھی میں نے ایک جگہ ایک بات بتائی، بخاری شریف کتاب المغازی میں روایت ہے، بدر کے اندر مال غنیمت کو جب جمع کیا گیا تو ایک چادر تھی، وہ چوری ہو گئی، مل نہیں رہی تھی، بہت تلاش کرنے کے باوجود نہیں ملی۔ تو اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی کس نے چرائی ہے، رکھ لیا۔ تو کچھ لوگ اندر اندر جو منافقین قسم کے تھے یا کمزور ایمان والے تھے، انہوں نے یوں کہہ دیا اندر اندر میں بات کرتے ہوئے کہ نبی ہی نے چھپا دی، نبی کو معاف نہیں کیا، نبی ہی نے چھپا دی۔ اب کون گواہی دے نبی کی؟ قرآن نے آیت اتاری اور اللہ نے فرمایا ما کان لنبی ان یغل ومن یغلل یأت بما غل یوم القیامہ، میرا نبی چوری نہیں کرتا ہے، غلول نہیں کرتا ہے، غلول کہتے ہیں مال غنیمت کی چوری کو۔ فرمایا میرا نبی غلول نہیں کرتا، چوری نہیں کرتا، اور جس نے چوری کی ہے وہ قیامت کے دن لے کر آئے گا۔ اللہ کو اپنے پیغمبر کی برات کے لیے آیت اتارنی پڑی۔ معلوم ہوتا ہے اس امت نے جب نبیوں کو معاف نہیں کیا ہے تو یہ کس کو معاف کرے؟ ہمیں چاہیے کہ ہم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہیں۔ ممکن ہے کسی کی کوئی برائی کی بات کانوں میں ٹکرائے تو خذ العفو، معافی کو لازم پکڑیے، معاف کر دیجئے، ان کو درگزر کر دیجئے، اور یاد کیجئے اپنے نبی کے واقعات کو، ان کے حالات کو، ان کی زندگی کو۔ کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف کتنا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، قال المصنف رحمہ اللہ تعالی باب الامر بالمعروف والنہی عن المنکر۔ یہ باب ہے اس مسئلے میں کہ بھلائی کا حکم کرو اور برائی سے روکو۔ قال اللہ تعالی وَلْتَقُم مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ وقال الله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر۔ وقال الله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين۔ وقال الله تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر۔ وقال الله تعالى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون۔ وقال الله تعالى وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر۔ وقال الله تعالى فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشركين۔ وقال الله تعالى أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون۔ والآيات في الباب كثيرة معلومة۔
آج کا یہ سبق اس باب میں ہے کہ ہم لوگوں کو بھلائی کا حکم کریں اور برائی سے روکیں، جس کو کہتے ہیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ بھلائی سے روکنا اور بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، یہ طریقہ ہے حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کا۔ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کی آمد ہی دنیا میں اس لیے ہوئی ہے کہ وہ امت کو خیر خواہی کا حکم کریں، بھلائی کا حکم کریں اور برائیوں سے روکیں۔ اسی لیے حضرات انبیاء کی دنیا میں آمد ہوتی ہے، اسی لیے تمام نبیوں کی تعلیمات قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جو بیان فرمائی ہے، ہم جب قرآن آیات پر غور کرتے ہیں تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام یہ فرماتے ہیں۔ مثلا نوح علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اے لوگو تم میری بات مان لو، میں تم سے کسی معاوضے کا مطالبہ نہیں کرتا ہوں، کسی بدلے کا مطالبہ نہیں کرتا ہوں کہ اس کے بدلے میں تم مجھے کچھ دو۔ حضرت لوط علیہ السلام کی تعلیمات، صالح علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات، شعیب علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات، ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام، موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت داؤد علیہ الصلاۃ والسلام، اور اخیر میں محمد ابن عبداللہ محمد الرسول اللہ صلوات اللہ وسلامہ علیہم، ان سب کی تعلیمات پر اگر ہم غور کرتے ہیں تو ان سب کا یہی کہنا ہے ان اجری الا علی اللہ، ہمارا اجر اللہ کے ذمے ہے، ہمارا کام صرف یہ ہے کہ ہم تمہیں بھلائی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں۔ تو آج کا یہ سبق انبیاء کا جو کام امت کو دیا گیا، اس سلسلے میں یہ سبق ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ انبیاء کی شان جتنی بڑی، ان کا کام اتنا بڑا، اور وہ بڑا کام جب امت کو ملا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ کام بھی کتنا بڑا ہوگا۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے اکابر شافعیہ میں سے گزرے ہیں، بہت بڑے عالم اور محدث کبیر ہیں۔ ایک عجیب بات علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمائی، فرماتے ہیں علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کے بہت سارے رسائل ہیں۔ حضرت کی ایک کتاب ہے جس میں 10 رسالے ہیں، اور اس کتاب کا نام ہی ہے الرسائل العشریہ، یعنی اس میں 10 چھوٹی چھوٹی کتابیں ہیں۔ حضرت نے ایک ایک مسئلے پر ایک پوری کتاب لکھی، تو 10 مسئلے پر یہ 10 کتابیں لکھی۔ اس میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کا مسئلہ کیا ہے۔ یہ مسئلہ بہت اہم ہے، ہر کس و ناقص، ہر راستہ چلنے والا نبی علیہ السلام کے والدین پر گفتگو نہیں کر سکتا ہے کہ وہ مومن تھے یا مومن نہیں، ناجی تھے، نجات پانے والے، یا کیا مسئلہ تھا۔ حضرت نے محقق طریق پر دلائل کے ساتھ ثابت فرمایا ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر یا تو ایمان لانے والے، یا نمبر 2 عالم فطرت کا زمانہ تھا، یعنی عیسیٰ اور حضور کے بیچ میں چونکہ کوئی نبی ہی نہیں تھے، اس لیے نبوت کا ایمان کا تو مسئلہ ہی نہیں تھا۔ ہاں البتہ وہ اللہ کی توحید کے قائل تھے، اور جو اللہ کی توحید کا قائل ہوتا ہے وہ یقیناً جنت میں جاتا ہے۔ بڑے محقق انداز میں حضرت نے والدین پر گفتگو فرمائی ہے۔ اس میں ایک مسئلہ یہ بھی لکھا ہے، صرف ایک مسئلے پر پوری کتاب لکھی کہ لفظ مسلمان یہ اسی امت کا نام ہے
یا اس سے پہلے بھی کسی پر بولا گیا؟ بس اس مسئلے کی تحقیق پر حضرت نے 40 صفحے کا رسالہ لکھا، ایک ایک مسئلے پر، بلکہ حضرت تو اس مسلمان اس امت کا نام ہے یا اور بھی کسی کو یہ نام دیا گیا آگے، اس پر دلائل پیش کرتے کرتے اپنے رسالے کو پورا کیا۔ پھر اخیر میں لکھتے ہیں کہ میں جب آدھی رات گزرنے پر اپنی اس کتاب کو پوری کر کے سویا تو پھر ایک اور دلیل میرے ذہن میں آئی۔ آدھی رات کے بعد جب بستر پر پہنچے تو فرمایا پھر میں نے چراغ جلایا اور میں اس دلیل کو سامنے لے کر اس کے جوابات کی تلاش میں بیٹھا، یہاں تک کہ مؤذن نے فجر کی اذان دے دی۔ ہمارے اکابر نے ایک ایک مسئلے پر کتنی تحقیقات کی ہے، اللہ ان سب کی قبروں کو نور سے منور فرمائے۔ بیٹھے بٹھائے ہم کو تو مل گیا ہے، اسی لیے ہمیں علم کی قدر نہیں ہے۔ علم حدیث ہمیں بیٹھے بٹھائے مل گیا، اس کے لیے ہمیں کوئی باپڑ نہیں بیلنے پڑے، کوئی محنت مشقت کوئی تکلیفیں نہیں برداشت کرنی پڑی، اس لیے ہمیں اس علم کی قدر نہیں ہے۔ میں ابھی ایک واقعہ جہاں کچھ احباب بیٹھے تھے میں سنا رہا تھا کہ عجیب بات ہے، ہشام ابن عمار 45 سال کی عمر ہے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس علم حدیث پڑھنے کا شوق ہوا تو وہ دور و دراز سے سفر کر کے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچے۔ اب امام مالک تو بہت نازک مزاج تھے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ تھا کہ چلتے چلتے اور اٹھتے بیٹھتے حدیث بیان نہیں کی جائے گی۔ حضرت کو اگر کوئی راستے میں حدیث پوچھتا تھا حضرت بہت غصے ہو جاتے تھے، فرمایا میرے نبی کا کلام اتنا ذلیل نہیں ہے کہ ہم چلتے چلتے بیان کر دیں۔ آج کل امت کو کہاں اس بات کی فکر ہے؟ مول صاحب ذرا ایک حدیث بتا دو نا، یہ تو معزز نبی کا کلام ہے، اس کو ایسے ویسے نہیں پڑھا جا سکتا ہے۔ بہرحال ہشام ابن عمار حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے مزاج سے ناواقف تھے کہ حضرت بہت نازک مزاج ہے اور ویسے بے وقت پوچھنے پر حضرت کو غصہ آ جاتا ہے، تو عجیب مسئلہ انہوں نے بے وقت ایک روایت حضرت کو پوچھ لی۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو بہت غصہ آیا کہ بے وقت تم نے پوچھا۔ بے وقت بھی کیا تھا، حضرت کا سبق ختم ہوا اور سبق پڑھا کر اٹھ رہے تھے اور انہوں نے حدیث پوچھ لی۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اپنے خادم سے بلایا، فرمایا کوڑا اٹھاؤ اس کی پٹائی کرو۔ 45 سال کی عمر ہے ہشام ابن عمار کی، اور کوئی چھوٹا موٹا آدمی نہیں تھا، ان کو بھی ہشام ابن عمار کو بھی 80,000 روایتیں یاد تھی۔ کوئی ویسا آدمی ہماری طرح نہیں تھا، یعنی محدث تھے وہ، لیکن امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے حدیث پڑھنے کا ان کو شوق ہوا تو وہ حضرت کے پاس تشریف لائے، بے وقت حدیث پوچھ لی۔ امام مالک نے خادم سے فرمایا کوڑا اٹھاؤ، پٹائی کرو اس کی۔ خادم نے 17 کوڑے مارے تو ہشام ابن عمار رونے لگے۔ امام مالک نے فرمایا لال لک آزیت، شاید تکلیف ہو رہی ہے تمہیں؟ فرمایا ہاں تکلیف ہو رہی ہے، اور اوپر سے فرمایا کہ حضرت آپ کی سند کے سلسلے میں بڑا شوق تھا اور آپ سے پڑھنے کا شوق تھا، اس لیے میرے والد نے مکان بیچ کر مجھے پڑھنے بھیجا ہے، اور والد چھوٹے سے مکان میں چھوٹے سے جھونپڑے میں اب رہ رہے اور اپنا مکان بیچ کر مجھے پڑھنے بھیجا، تو میں یہ سوچ رہا ہوں کہ والد کے مکان بیچنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا اور اوپر سے پٹائی ہو رہی ہے۔ حضرت امام مالک کو رحم آ گیا کہ اچھا اتنی محنت اور جفاکشی اور اتنی محبت میں تو پڑھنے آیا ہے۔ حضرت نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ امام مالک خود کبھی حدیث نہیں پڑھتے تھے، حضرت کا مزاج یہ تھا کہ طالب علم پڑھتا تھا حضرت اس پر بول دیتے تھے نعم، کوئی بیان نہیں، اس طرح حدیث پڑھی طالب علم نے، حضرت فرماتے تھے نعم یعنی صحیح ہے، یہ اجازت ہو گئی۔ لیکن ہشام ابن عمار کے لیے جن کو 17 کوڑے مارے، حضرت نے فرمایا کتنے کوڑے مارے خادم نے؟ کہا 17۔ فرمایا بیٹھ جاؤ۔ حضرت امام مالک نے خود اپنی زبان سے 17 حدیثیں پڑھ کر ان کو اجازت دی۔ عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اکابر نے اس علم حدیث کے لیے کیسے پاپڑ بیلے، کیسی مشقتیں جھیلی ہے اور کتنی تکلیفیں برداشت کی ہے، تب جا کر یہ حدیث جیسے عظیم الشان دولت یہ ہمارے ہاتھوں میں آئی۔
لیکن امت اتنی ناقدری ہے کہ اس امت کو احادیث مبارکہ صلوات اللہ وسلامہ علیہم کی کوئی قدر و منزلت نہیں ہے۔ صحابہ کرام کا عالم تو یہ تھا کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ اپنے والد حضرت زبیر ابن عوام سے، جو ان کے والد ہیں، ان سے سوال کر رہے ہیں کہ ابا جی آپ جیسے فلاں فلاں صاحب یعنی حضرت ابو ہریرہ، عبداللہ ابن عمرو بن العاص، وہ کیسے روایتیں بیان کرتے ایک کے بعد ایک کے بعد، آپ کیوں روایتیں بیان نہیں کرتے اس طرح پر؟ کیا آپ حضور کے پاس نہیں رہتے تھے زیادہ؟ فرمایا بیٹے میں بھی اتنا ہی جاتا تھا جتنا ابو ہریرہ جاتے تھے، یعنی میں بھی کثرت سے حضور کے پاس جاتا تھا، تو پھر کیوں روایتیں بیان نہیں کرتے آپ؟ کیا جواب دے رہے ہیں حضرت زبیر ابن عوام؟ فرمایا بیٹے میں ڈر رہا ہوں اس لیے کہ اللہ کے نبی نے یوں فرمایا ہے من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے جھوٹی حدیث بیان کر کے میری طرف منسوب کیا، میں دنیا میں اس کو خبر دے رہا ہوں کہ اس نے جہنم میں اپنی سیٹ ریزرو کرا لی۔ جس نے جھوٹی حدیث، موضوع، من گھڑت، جو نبی سے ثابت نہیں، اس کو بیان کر کے میری طرف منسوب کر دیا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں دنیا میں سنا رہا ہوں کہ وہ جہنم میں جائے گا۔ فرمایا عبداللہ بیٹے یہ حدیث سے مجھ کو ڈر لگتا ہے کہ کہیں میں کوئی بات بیان کروں اور کہیں ایسا نہ ہو کہ نبی کی طرف غلط نسبت ہو جائے اور میں جہنم کا مصداق نہ بن جاؤں۔ حضرات صحابہ علم حدیث کے بعد میں کیسی محنت مشقت برداشت کیا کرتے تھے۔ اللہ کرے کہ امت کو اپنے نبی کے کلام کی عظمت نصیب ہو جائے، اپنے نبی کے کلام کی عظمت نصیب ہو جائے۔ ابھی میں نے ایک جگہ کسی جگہ بیان میں ایک بات یہ کہی، میں نے کہا دیکھیے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قدر کرنے کا قرآن نے ہم کو حکم دیا، اپنے نبی کی قدر کرو۔ قدر کیسی کرو بھائی؟ ہر چیز کی قدر اس کی شان کے مطابق ہوتی ہے۔ ایک شاعر کی قدر یہ ہے کہ جب وہ شعر پڑھتا ہے تو آپ اس کو داد دیجئے، یہ شاعر کی قدر ہے۔ اگر آپ مجلس میں بیٹھے ہیں، شاعر شعر پڑھتا جا رہا ہے اور آپ کوئی داد نہیں دے رہے تو شاعر کو مزہ نہیں آئے گا پڑھنے میں، وہ دو چار شعر پڑھ کر کے اتر جائے گا۔ تو شاعر کی قدر یہ ہے کہ آپ مشاعرے میں اس کو داد دیجئے، واہ 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 واہ، ارشاد دوبارہ پڑھیے، مزہ آ گیا۔ جب آپ داد دو گے تو پھر اس کو پڑھنے میں اور لذت آتی ہے۔ شاعر کی قدر یہ ہے کہ مشاعرہ میں اسے داد دیجئے۔ معمار کی قدر یہ ہے کہ اس نے اچھا مکان بنایا تو اس کو کچھ پیسے زیادہ دے کر اس کی تعریف کیجئے، یہ معمار کی قدر ہے۔ ایک ٹیچر کی قدر یہ ہے کہ اس کو سال پورا ہونے پر اگر اس کا کلاس بہترین اچھے کامیاب اس کو جو سلیبس دیا گیا تھا اور اس کو جو کتاب دی گئی تھی اس کو اس نے اچھی طرح پڑھایا ہے تو اس صورت میں اس کو اس کی شان میں کچھ تعریفی کلمات کہے جائیں، کچھ چھوٹا موٹا جلسہ رکھ دیا جائے، اس کی شان میں دو چار کلمات کہہ دیے جائیں اور اس کو کچھ ہدیہ دیا جائے تاکہ اس کی ہمت افزائی ہو اور وہ آگے اور بڑھے۔ ہر آدمی کی قدر اور ہر چیز کی قدر اس کے مطابق ہوا کرتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ ہم کو یوں کہہ رہا ہے کہ میرے نبی کی قدر کرو۔ نبی کی قدر کیسے ہوگی؟ نبی کی قدر واہ واہ کہنے سے نہیں ہوگی، نبی کی قدر واہ واہ کہنے سے نہیں ہوگی۔ آج دنیا اپنے نبی کی قدر کیسے کر رہی ہے؟ واہ واہ کہو، ارے کیا ہمارے نبی تھے، ہو گئی قدر۔ ایک جلسہ رکھ دیا، ربیع الاول کا مہینہ آیا، ہم نے جلسہ رکھا، 10 جلسے رکھ دیے۔ اچھا 10 جلسے رکھ کر آپ نے کیا ہمارے نبی تھے۔ یاد رکھو اللہ کے نبی کی سیرت و صورت کا بیان کرنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حسن مبارک کو بیان کرنا یہ بہت بڑی دولت ہے، بلکہ میں تو کہتا ہوں عبادت ہے۔ لیکن مطلوب یہ نہیں ہے کہ آپ صرف تعریف کر دو، اللہ کا نبی اس سے خوش ہونے والا نہیں ہے۔ آپ نے یوں کہہ دیا کہ واہ میرا نبی کتنا بڑا ہے، میرا نبی کتنا حسین ہے، میرا نبی کتنا خوبصورت ہے، میرا نبی فلاں ہے، اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی نہیں ہوگی۔ اللہ کے نبی کی قدر یہ ہے، اللہ کے نبی کی قدر یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے جن باتوں کو ہمیں کرنے کا حکم دیا ہم ان کو کرنے والے بنے، اور جس سے آپ نے منع فرمایا ہم اس سے رکنے والے بنے، اور امت کو بھی اس کام میں ڈالیں کہ امت بھی اچھے کام کا حکم دے اور برے کاموں سے اپنے آپ کو روکے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ قدر ہے۔ اگر آپ نے صرف تعریف کر لی، میں آپ کو ایک ایسی دلیل پیش کروں آپ کی طبیعت رونے پر چلی جائے گی۔ آپ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت کرنے والے
آپ کے صحابہ میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ اس مقام کی خدمت کرنے والا کوئی نہیں ہے جتنی خدمت آپ کے چچا ابو طالب نے کی آپ کی. ابو طالب جیسی خدمت کسی نے کی آپ کی؟ کسی نے نہیں کی. اپنی جان پیش کر دی اپنے بھتیجے کے لیے. چچا ابو طالب نے سارے مکے کی دشمنی مول لی. اس سے بڑھ کر آپ تعجب کرو گے، باوجود کہ چچا کے پاس ایمان نہیں ہے، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بائیکاٹ ہوا مکہ میں اور 2.5 سال تک شعب ابی طالب کے اندر جو ایک جگہ ہے اور اس جگہ میں ڈال دیے گئے، کھانا بند، پینا بند، تعلقات بند، بات چیت بند، لین دین بند، تجارت بند، بازار میں کوئی ایک چیز دیتا نہیں تھا جب خریدنے کے لیے آتے تھے. حتیٰ کہ عالم یہ تھا کہ وہاں جو گھاس پھوس اگتی تھی اس کو کھا کر کے 2.5 سال گزارے. اس وقت میں بھی اللہ کے نبی کا سپورٹ اور اللہ کے نبی کا سب سے بڑا سپورٹر اگر کوئی تھا تو خواجہ ابو طالب تھے. خواجہ ابو طالب جیسی جانثاری کسی نے پیش نہیں کی. اپنی جان قربان کر دی اپنے چچا کے اوپر، اپنے بھتیجے کے اوپر، اور یہ کہہ دیا کہ اے مکہ والو، اگر تم نے میرے بھتیجے کا بال بیکا کیا تو پہلے ابو طالب کی لاش ہوگی، اس کے بعد میرا بھتیجا ہوگا. اتنی جانثاری صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ تو ہمیں نہیں ملتی. ہاں، صدیق اکبر نے اپنی جان پیش کر دی ہے، لیکن اتنی جانثاری ایک چچا ابو طالب. لیکن عجیب ہے، اسی چچا کی موت کا وقت آ رہا ہے تو اللہ کا نبی قریب میں جا رہا ہے اور یوں کہہ رہا ہے، یا امی قل لا الہ الا اللہ تفلحون. یا امی قل لا الہ الا اللہ. اے میرے چچا، آپ نے میری خدمت کی، جانثاری کی، سب کچھ کر دیا، لیکن یہ آپ کو بچا نہیں سکتا. اگر ابو طالب کی یہ خدمتیں ابو طالب کو بغیر ایمان کے نہیں بچا سکتی ہے تو میرا واہ کرنا کیا مجھ کو بچا لے گا؟ آپ بتائیے، میرا واہ کرنا کیا ہمارا نبی، کیا اس کی شان؟ بس ہو گئی بات اتنے میں، اور بڑی تعریف رات میں کر ڈالی اور صبح فجر کی نماز غائب ہو گئی. کیا اسے میرا نبی خوش ہو جائے گا؟ وہ چچا جس نے جانثاری میں کوئی کمی باقی نہیں رکھی، اور یہی وہ چچا ہے جنہوں نے بھتیجے سے کہا، بھتیجے بیٹے کیوں تم اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہو، رک جاؤ اس کام سے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا، میرے ایک ہاتھ میں آفتاب اور میرے دوسرے ہاتھ میں مہتاب اور چاند رکھ دیا جائے، لیکن چچا جان میں اس کام سے رکنے والا نہیں ہوں. فرمایا اگر تیرا یہی عزم ہے تو تیرا چچا بھی اپنے آخری دم تک تیرے ساتھ رہے گا. کیسے قربانی پیش کی، لیکن اس کے باوجود جب موت کا وقت آ رہا ہے، قل لا الہ، چچا کلمہ پڑھ لو، میں قیامت میں گواہی دے دوں گا تمہارے اس ایمان کی، کلمہ پڑھ لو چچا، کلمہ پڑھ لو، کلمہ پڑھ لو. لیکن اخیر میں ابو طالب کی زبان سے جملہ نکلا کہ میں اپنے باپ کی ملت پر مرتا ہوں اور آپ نے ایمان قبول نہیں کیا. تو اللہ کے حبیب چونکہ وہ خدمتیں آپ کو یاد آ رہی تھی، آپ نے فرمایا میں اپنے چچا کے لیے دعائیں مغفرت کرتا رہوں گا جب تک کہ میرا اللہ مجھے منع نہ کرے. اللہ کے حبیب نے اپنے اس مرحوم چچا کے لیے جو عالم کفر میں اور عالم شرک میں دنیا سے گئے، اس چچا کے لیے اللہ کا نبی دعا کرتا رہا مغفرت کی. اللہ تعالیٰ نے آیت اتار دی، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم. نبی کے لیے اور مومنوں کے لیے مشرکوں کے لیے دعا کرنے کی قطعاً اجازت نہیں ہے جب یہ بات کھل کر آ گئی ہے کہ وہ جہنمی ہے. یہ واقعہ ہم کو یہ بتا رہا ہے کہ نری تعریف سے اور ایک واہ واہ کہہ دینے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر نہیں ہوتی. قدر تو اس سے ہوگی کہ ہم انبیاء کا کام کرنے والے بنے. صاحب شریعت اللہ صاحب الصلاۃ والسلام اور حضرات انبیاء کرام علیہ السلام نے امت کو جو تعلیم دی ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی، تبلیغ کی جو تعلیم دی ہے، جب تک ہم اس کو کرنے والے نہیں بنیں گے وہاں تک ہمیں کامیابی نہیں مل سکتی اور ہم نبی کے قدرداں نہیں ہو سکتے ہیں. اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. تو یہ اہم شعبہ اس میں بیان کیا جا رہا ہے. علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے آدمی ہے، میں اس پر بتا رہا تھا کہ آپ نے کئی کتابیں ایک مسئلے پر لکھی اور اسی پر میں نے بہت ساری باتیں بتائی کہ ہمارے اکابر نے اس علم حدیث کے لیے کتنے پاپڑ بیلے، کتنی مشقتیں برداشت کی اور کیسے حالات ان پر آئے. بعض محدثین کے سلسلے میں لکھا ہے کہ وہ حدیث حاصل کرنے جا رہے تھے. مصنف ابن ابی شیبہ کا مصنف علامہ ابن ابی شیبہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ تعجب کرو گے کہ جن کو 6 لاکھ حدیثیں یاد ہوئی.
اور ایک بہت بڑی کتاب حدیث کی لکھنی مصنف ابن ابی شیبہ، یہ عظیم الشان کتاب حدیث کی ہے جس میں صحیح صحیح روایتوں کو پیش کیا گیا. یہ علامہ ابن ابی شیبہ رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہے کہ یہ حدیث حاصل کرنے کے لیے عراق گئے، کوفہ میں اترے، اب توشہ تھا وہ ختم ہو گیا، اور جب ختم ہو گیا تو اب کھانے پینے کے لیے اپنے پاس کوئی چیز نہیں رہی، اور ان کے ساتھ اور بھی 2 ساتھی تھے. مشورہ کیا کہ کھانے پینے کا نظام نہیں ہے، کیا کریں؟ تینوں نے مشورہ کیا کہ بھائی 2 سبق میں جائیں گے اور ایک بھیک مانگنے جائے گا، روزانہ باری باری ایک بھیک مانگنے جائے گا، اور جو بھیک مانگ کر کے لائے گا شام کو تینوں مل کر کھائیں گے. جو بھیک مانگنے جائے گا یہ پڑھنے والے اس کو شام میں پڑھا دیں گے. اسی طرح انہوں نے ترتیب بنائی، قرآن اندازی ہوئی، چٹھی ڈالی گئی کہ کل پہلے کون بھیک مانگنے نکلے گا. ابن ابی شیبہ رحمۃ اللہ علیہ کا نام نکلا. جب ان کا نام نکلا کہ صبح بھیک مانگنے کے لیے نکلنا ہے، زندگی میں کبھی نہیں مانگی بھیک، اور حدیث کے لیے بھیک مانگنے کا وقت آیا، رات میں دعا فرمائی، باری تعالیٰ تیرے دین کے علم کے حاصل کرنے کے لیے نکلے ہوئے ہیں اور کوئی راستہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اور فاقوں پہ فاقہ ہوتا جا رہا ہے، بھوک پہ بھوک برداشت کرتے جا رہے ہیں. اے اللہ کوئی نظام فرما دے کہ میرا سبق بھی نہ چھوٹے اور میرے کھانے کا نظام بھی بن جائے. حالات میں لکھا ہے آپ کے کہ صبح فجر کی نماز کے بعد یہ جس مسجد کے کونے میں رکے ہوئے تھے، ایک صاحب آئے اور ان کا نام بول کر، تینوں کا نام بول کر کہنے لگے فلاں صاحب فلاں صاحب فلاں صاحب کون ہے؟ ان تینوں کو بلایا اور یہ کہا بادشاہ سلامت نے یہ تمہیں کچھ رقم دی ہے. بادشاہ سلامت سے ملاقات کی تو بادشاہ نے بتایا کہ رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے اور یہ فرمایا کہ میرے مہمان میرے علم کے لیے نکلے ہیں اور تیری بستی میں بھوکے مر رہے ہیں اور تو آرام سے سویا ہوا ہے. یہ بادشاہ نے بتایا. معلوم یہ ہوتا ہے کہ علم حدیث کے لیے جنہوں نے اپنے آپ کو وقف کیا، کھپا دیا، لگا دیا، یہ تو اس ذات کا کلام ہے جس کے ایک ایک لفظ سے اللہ کو محبت تھی. یہ اس ذات کا کلام ہے کہ جس کی قسمیں اللہ تعالیٰ قرآن میں کھاتا ہے. یہ اس ذات کا کلام ہے کہ جس کو یا محمد کہہ کر کبھی نہیں بلایا. یہ اس ذات کا کلام ہے کہ جس کو اللہ نے یوں کہہ دیا کہ میرے نام کے بعد تیرا نام ضرور ہوگا اور یہ ہو نہیں سکتا ہے کہ تیرے نام کے بغیر ایمان ہو جائے. یہ اس ذات کا کلام ہے. اس لیے ہمارے دلوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، آپ کے کلام کی عظمت، آپ کی باتوں کی عظمت، آپ کے کاموں کی عظمت، آپ نے جن کاموں کا ہمیں کرنے کا حکم دیا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، ہم اس کو اپنی زندگی میں اتارنے والے بنے. الحمدللہ ہماری دعوت و تبلیغ کی جو فضا چل رہی ہے، اور حضرت الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ آپ کی قبر کو نور سے منور فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کے درجات کو بلند فرمائے. وہ ایک چھوٹی سی بنگلے والی مسجد میں، وہ اس وقت ایسی مسجد بھی نہیں تھی، وہ چھوٹی سی ایک مسجد تھی، اور اس مسجد کے اندر ہمارے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے چچا جان نے لکنت والی زبان سے نہتا کمزور الیاس ایک کام کو شروع کیا تھا، لیکن وہ اللہ والا وہاں بیٹھ کر ایک درد تھا، ایک قرن تھی، ایک دل میں جذبات تھے کہ کسی طرح یہ امت اپنے اللہ سے، اپنے مولا سے، اپنے نبی سے جڑ جائے. تو وہ الیاس اس مسجد میں بیٹھ کر بول رہا ہے کہ میرا کام امریکہ میں بھی پہنچے گا اور یورپ میں بھی پہنچے گا اور انگلینڈ UK میں بھی پہنچے گا، فلاں اور فلاں. الحمدللہ جن نگاہوں نے دور رس نگاہیں تھی اور اس نے یوں دیکھ کر بتایا تھا، آج اس کا کام پوری دنیا میں پہنچ کر رہا. ظاہر سی بات ہے کہ دعوت و تبلیغ ایک ایسا کام ہے، حق تعالی شانہ نے اس کی نصرت فرمائی، اس کی مدد فرمائی، اور کیوں نہ ہو جو سراسر اخلاص کی بنیاد پر تھا. حضرت بھائی صاحب کا کام سراسر اخلاص کی بنیاد پر تھا، اس کے اندر کوئی شک نہیں ہو سکتا ہے. حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میرے چچا جان نے اپنا جسم بھی قربان کر دیا، اپنا مال بھی قربان کر دیا. سراسر اخلاص پر حضرت کا یہ کام شروع ہوا تھا. تو حضرت نے وہاں بیٹھے بیٹھے بولا تھا، بلکہ حضرت کی پیشین گوئیاں تھی اس وقت کی سپر طاقتوں سے متعلق. حضرت نے فرمایا رسیا ٹوٹے گا، امت نے دیکھ لیا کہ ٹوٹ چکا. اور حضرت کا دوسرا جملہ تھا کہ امریکہ ٹوٹے گا، دیکھ رہے ہیں کہ اکانومی کے اعتبار سے کیسا ٹوٹتا چلا جا رہا ہے، کیسے گرتا چلا جا رہا ہے. دنیا حالات سے خوب واقف ہے. بہرحال میرے بھائیوں، یہ اس آج کے سبق میں انہی چیزوں کو کہا جا رہا ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرو. یہ ایک عظیم الشان کام ہے، یہ انبیاء والا کام ہے. ہمیں چاہیے کہ انبیاء کے اس کام کو اپنے سینے سے لگا کر کے اس کو علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں ایک سوال ہوا، اور وہ سوال یہ ہوا
کہ اگلے انبیاء کی امتوں کے اندر تو ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک انبیاء آتے ہی چلے جاتے تھے. وہاں اگر نبی کو مختصر عمر دے دی جاتی تو بھی کوئی حرج نہیں، اس لیے کہ اگر امت میں کوئی خرابی پیدا ہو گئی تو پیچھے کوئی نبی آ رہا تھا وہ اس خرابی کو دور کر دیتا، پھر کوئی نبی آ رہا تھا وہ اس خرابی کو دور کر دیتا. پھر ان نبیوں کو لمبی لمبی عمر کیوں دے دی؟ اور جس کی شریعت قیامت تک چلنے والی ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، کوئی کتاب آنے والی نہیں، کوئی شریعت آنے والی نہیں، جن کی شریعت قیامت تک چلنے والی ہے، اس نبی کا حال یہ ہے کہ اس کو بہت چھوٹی عمر دی، کل 63 سال اور نبوت کے 23 سال، اتنی چھوٹی عمر دے کر اس نبی کو بھیجا. اور جہاں سلسلہ نبوت پہلے جاری تھا ان کو لمبی لمبی عمریں، 950 اور 800 اور 700 اور 500 اور 250 سال کی عمریں عطا فرمائی. آخر اللہ نے ایسا کیوں کیا؟ سیوطی فرماتے ہیں اللہ نے میرے قلب پر ایک جواب ڈالا، اور وہ جواب یہ ہے کہ حق تعالی شانہ نے میرے قلب پر القاء کیا. فرمایا کہ اگلی امتوں پر اللہ کو اعتماد نہیں تھا، اس لیے شریعت اور دین کو نبیوں سے چلایا، اور اس امت پر اعتماد تھا اللہ کو، اس لیے فرمایا اے میرے لادلے نبی تم مختصر محنت کر کے چلے آؤ، تمہاری لادلی امت میری شریعت کو قیامت تک سنبھال لے گی. اللہ تعالیٰ کو اس امت پر اعتماد ہے، اور اسی بنیاد پر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور انبیاء کے کام کو اللہ تعالیٰ نے اس امت کو عطا فرمایا ہے. کاش یہ امت اپنی اس اہم ذمہ داری کو سمجھے کہ یہ عظیم الشان کتنا عظیم کام اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا ہے. اگر ہم اس عظیم الشان کام کو سمجھیں گے تو ہمیں اس کی حقیقت کا پتہ چلے گا. انبیاء جتنے بڑے ان کا کام بھی اتنا ہی بڑا ہے. آج کے سبق میں قرآن کی آیات اور احادیث مبارکہ صلوات اللہ وسلامہ علیہم سے حضرت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ ہمیں یہی سبق پڑھانا چاہتے ہیں. وَلْتَقُم مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ. بلکہ ساتھ ساتھ میں کتاب لایا ہوں جس کے اندر ایک روایت نقل کی ہے ترمذی شریف کے حوالے سے. فرمایا اگر امت دعوت و تبلیغ کے کام کو چھوڑتی ہے اور امت اگر ان کام کو نہیں کرے گی تو اللہ کی طرف سے کیا حالات آئیں گے. جریر ابن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سمیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما من رجل يكون في قوم يعمل فيهم بالمعاصي يقدرون على ان يغيروا عليهم ولا يغيرون الا اصابهم الله بعقاب قبل ان يموتوا. رواہ ابو داؤد و ابن ماجہ. فرمایا برائی ہو رہی تھی، آپ دیکھ رہے تھے اور آپ کو روکنے پر قوت تھی، طاقت تھی، ہاتھ سے روکنے کی قوت تھی، زبان سے بولنے کی قوت تھی، یا دل میں برا سمجھنے کی طاقت تھی، لیکن نہ ہاتھ سے روکا، نہ زبان سے کچھ کہا، نہ دل میں برا سمجھا. فرمایا اگر آپ نے کچھ نہیں کیا تو جو گناہ کر رہا ہے اس کا عمل تو اس کے ساتھ، لیکن آپ نے نبی کے کام کو چھوڑا ہے. فرمایا مرنے سے پہلے ضرور عذاب اترے گا. بہت سخت وعید ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ دوسری روایت میں جس کو حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا ان حذیفہ رضی اللہ تعالی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال والذی نفسی بیدہ لتأمرون بالمعروف ولتنہون عن المنکر او لیوشکن اللہ ان یبعث علیکم عذابا من عنده ثم لتدعنہ ولا یستجاب لکم. فرمایا کہ اے لوگوں امر بالمعروف کرتے رہو، نہی عن المنکر کرتے رہو، بھلائی کا حکم کرو، برائیوں سے روکو. یاد رکھو اگر تم نے اس کام کو چھوڑ دیا تو خطرہ ہے ان یبعث علیکم عذابا من عنده، کہیں تمہارے اوپر اللہ کی طرف سے کوئی عذاب نہ اتر جائے اور اس کو دفع کرنے والا بھی کوئی نہ ہو. اور اگر چلو عذاب نہیں بھی اترا تو تمہارا حال یہ ہو جائے گا ولا یستجاب لکم، اللہ تمہاری دعا کو قبول نہیں کرے گا. رواہ الترمذی. آج کل دنیا چلا چلا کر دعائیں کر رہی ہے، لیکن لگتا یہی ہے اس حدیث کی روشنی میں کہ ہم نے اس کام کو چھوڑ دیا ہے، اسی لیے ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی. ہم نے اس عظیم الشان کام کو چونکہ چھوڑ دیا ہے جو اللہ کے نبی والا کام تھا، انبیاء والا کام تھا، ہم نے اس کام کو چھوڑ دیا، اسی لیے ہماری دعائیں اللہ کے وہاں قبول نہیں ہو رہی ہے. امت اسی لیے صحابہ کرام کا عالم یہ تھا، وہ ان کام سے لگے ہوئے تھے.
جڑے ہوئے تھے. وہ کہہ رہے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بخاری شریف میں ہے. کسی نے فرمایا، بہت حدیثیں بیان کرتے ہیں، ابو ذر غفاری نے فرمایا اگر تم میری اس گردن پر تلوار رکھ دو اور مجھے یہ امید ہو کہ اس تلوار کے چلنے سے پہلے بھی میں نبی کی ایک بات بول سکتا ہوں تو میں تمہیں پہنچا کر جاؤں گا. یہ وہ صحابہ کے جذبات تھے، یہ وہ صحابہ کے امر بالمعروف نہی عن المنکر کی باتیں تھی جس کی بنیاد پر وہ دعائیں کرتے تھے تو اللہ ان کی دعاؤں کو قبول کرتا تھا. ہماری دعائیں اس لیے نہیں قبول ہو رہی ہے کہ ہم نے اس عظیم الشان، اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بتا رہی ہے، اور اس میں بہت ساری روایت کو اس کتاب کے اندر بیان کیا گیا ہے. میں انشاءاللہ اس کے بعد بھی کچھ متعلقہ باتیں جو بعد میں ذکر کروں گا. تو ہمیں چاہیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو بلائی کی دعوت دے، بلائی کا حکم دے، برائیوں سے روکے، اور یاد رکھو اولئک هم المفلحون، یہی لوگ کامیاب ہوں گے. دوسری جگہ فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہت اچھی امت ہو. اللہ ہماری تعریف کر رہا ہے، تم بہت اچھی امت ہو. یہاں دنیا میں کوئی کلکٹر کے ہاتھ سے، کوئی گورنر کے ہاتھ سے اگر ذرا سا ایک ایوارڈ مل جائے 100-200 روپے کا تو یہ پھولا نہیں سماتا اور اس کو بہترین قسم کا فریم کرا کر کے رکھتا ہے. ساری کائنات کا مالک قیامت تک کی پڑھے جانے والی کتاب میں ہماری تعریف کر رہا ہے. کنتم خیر امت، تم بہت بڑی امت ہو، تم بہت پیارے لوگ ہو. لیکن کس بنیاد پر تم پیارے؟ کیا ڈگریاں؟ کیا سائنس؟ کیا جو ہے شاندار عمارتیں؟ کیا بہت زیادہ دولت کا کمانا؟ فرمایا نہیں، اس لیے کہ وہاں تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اس لیے کہ تم نبی والا کام کر رہے ہو، اللہ کے نبی کا کام کر رہے ہو، بلائی کا حکم کرتے ہو، برائی سے روکتے ہو. تیسری آیت میں فرمایا خذ العفو، پیغمبر کو کہا گیا معافی کو پکڑو. ظاہر سی بات ہے جب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کریں گے تو کچھ برا بھلا کہنے والے بھی ہو جائیں گے، تان و تشنی بھی دیں گے، نہ بولنے کی باتیں بھی سننی پڑے گی. کیا کرو گے؟ لڑنے جاؤ گے؟ فرمایا نہیں، خذ العفو، معافی کو لازم پکڑو. نبی کو کیا کچھ نہیں کہا گیا. ابھی میں نے ایک جگہ ایک بات بتائی، بخاری شریف کتاب المغازی میں روایت ہے، بدر کے اندر مال غنیمت کو جب جمع کیا گیا تو ایک چادر تھی، وہ چوری ہو گئی، مل نہیں رہی تھی، بہت تلاش کرنے کے باوجود نہیں ملی. تو اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی کس نے چرائی ہے، رکھ لیا. تو کچھ لوگ اندر اندر جو منافقین قسم کے تھے یا کمزور ایمان والے تھے، انہوں نے یوں کہہ دیا اندر اندر میں بات کرتے ہوئے کہ نبی ہی نے چھپا دی، نبی کو معاف نہیں کیا، نبی ہی نے چھپا دی. اب کون گواہی دے نبی کی؟ قرآن نے آیت اتاری اور اللہ نے فرمایا ما کان لنبی ان یغل ومن یغلل یأت بما غل یوم القیامہ، میرا نبی چوری نہیں کرتا ہے، غلول نہیں کرتا ہے. غلول کہتے ہیں مال غنیمت کی چوری کو. فرمایا میرا نبی غلول نہیں کرتا، چوری نہیں کرتا، اور جس نے چوری کی ہے وہ قیامت کے دن لے کر آئے گا. اللہ کو اپنے پیغمبر کی برات کے لیے آیت اتارنی پڑی. معلوم ہوتا ہے اس امت نے جب نبیوں کو معاف نہیں کیا ہے تو یہ کس کو معاف کرے؟ ہمیں چاہیے کہ ہم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہیں. ممکن ہے کسی کی کوئی برائی کی بات کانوں میں ٹکرائے تو خذ العفو، معافی کو لازم پکڑیے، معاف کر دیجئے، ان کو درگزر کر دیجئے، اور یاد کیجئے اپنے نبی کے واقعات کو، ان کے حالات کو، ان کی زندگی کو. کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف کتنا بڑا مسئلہ ہوا؟ اللہ نے اپنے پیغمبر کے باب میں جو بات کہی ہے اس میں موسیٰ کی تکلیف کو ذکر فرمایا. یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، اے محمد کی امت، ایمان والوں کو کہا جا رہا ہے، کافروں کو نہیں، غیر مسلموں کو نہیں، ہم کو کہا جا رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، تم میرے نبی کو ایسے نہ ستانا جیسے موسیٰ کی قوم نے موسیٰ کو ستایا تھا. کالذین آذوا موسیٰ، کیسے ستایا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بلعام باورا کو ایک بڑی رشوت دے کر بد دعا کرنے کے لیے بٹھایا اور کہا یہ دعا کر دے کہ موسیٰ مر جاوے.
موسیٰ علیہ السلام کے خلاف ایک خوبصورت عورت کو تیار کیا اور خوبصورت عورت کو تیار کر کے یہ کہا کہ جب موسیٰ بیان کر رہے ہو تو بھر بیان کے اندر تو کھڑی ہو جانا اور یہ کہنا اے موسیٰ تو کیا بیان کر رہا ہے، تو نے تو کل رات مجھ سے زنا کیا تھا۔ بھر مجمع میں وہ عورت کھڑی ہو گئی۔ آپ اندازہ لگائیں کہ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے کرنے کے اندر کیسی رکاوٹیں ڈالی گئی اور کیا کچھ نہیں کہا گیا، لیکن انہوں نے تیور نہیں بدلے، بھو نہیں چڑھائے، آستینیں نہیں چڑھائی، غصے نہیں ہوئے اور لڑائی کے لیے نہیں نکلے۔ خود العفو، معافی کو لازم پکڑو، معاف کر دو اور اپنا کام کرتے رہو۔ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنكَرِ، بھلائی کا حکم کرتے رہو، برائیوں سے روکتے رہو۔ آگے فرماتے ہیں وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ یامرون بالمعروف، مومن تو مومن کے بھائی ہے اور مومن عورتیں مومن عورتوں کی بھائی ہیں، بہنیں، مومن عورتیں مومن عورتوں کی بہنیں اور مومن مرد مومن مردوں کے بھائی ہے۔ فرمایا آپس میں یہ تو ایک کنبہ ہے، ایک برادری ہے پوری۔ بحیثیت اسلام ہم سب بھائی ہیں اور بحیثیت اسلام ساری عورتیں ہماری بہنیں ہیں اور یہ آپس میں ایک دوسرے کی بہنیں۔ فرمایا جب تمہارا ایک کنبہ ہے تو کیا تم اپنے رشتہ داروں کے اندر کسی کو برائی کرتا دیکھو گے، اپنی اولاد کو یا اپنی بیوی کو یا اپنے بھائی کو، تو تم روکو گے یا نہیں؟ فرمایا جب تمہیں اپنی اولاد، اپنی بیوی، اپنے بھائی کی برائی پر تمہیں روکنے کا جی چاہتا ہے تو یہ بھی تو پوری برادری ہے، یہ بھی تو تمہارے بھائی ہیں، اگر یہ برائی کریں تو ان کو بھی محبت سے روکنا چاہیے۔ اس کی طرف یہ آیت اشارہ کر رہی ہے والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف وینهون عن المنکر وقال الله تعالی لئن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داؤد وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے متعلق حضرت عیسیٰ اور حضرت داؤد علیہ السلام کی زبانی بد دعا کروائی۔ داؤد کو بھی فرمایا یہودیوں کے لیے بد دعا کرو، عیسیٰ علیہ السلام سے بھی فرمایا ان کے لیے بد دعا کیوں؟ بما عصوا، نافرمانی کی، وکانوا یعتدون، حدود خداوندی کو چھوڑ کر نکل گئے، بھلائی کا حکم ترک کیا، برائی سے روکنا چھوڑ دیا، نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ کے پیغمبروں نے ان کے لیے بد دعا فرمائی۔ آگے فرماتے ہیں وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ۔ اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے میں جو بات لے کر آیا ہوں وہ تو حق ہے، جو چاہیں ایمان لائیں، جو چاہیں نہ مانیں۔ امت کو یہ کہا گیا تم میری باتوں کو پہنچاتے رہو، ہدایت ملنا نہ ملنا یہ تو اللہ کا کام ہے۔ اللہ جسے چاہیں گے انہیں ہدایت ملے گی، اللہ جسے نہیں چاہیں گے انہیں ہدایت نہیں ملے گی۔ فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین، جن باتوں کا تمہیں حکم دیا گیا ہے ان باتوں کو بیان کرتے ہوئے کفر کے قانون کو محبت سے توڑتے رہیے، شرک کے قانون کو محبت سے توڑتے رہیے، لیکن لفظ میں اختیار کر رہا ہوں محبت سے، جلال میں نہیں، غصے میں نہیں، حکمت عملی کے ساتھ، کسی کو برا نہ لگے۔ یہ طریق بہت برا ہے کہ ہم کسی کو اس کی برائیاں یاد دلا کر کے اس کو تان و تشنی کرنے لگے۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے تان و تشنی کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ پوری زندگی میں کوئی صحابی انگلی اٹھا کر کے یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ نبی نے مجھ کو تانا دیا تھا، پوری زندگی میں نہیں۔ جس محبت اور پیار سے اس امت کو پالا اور اس کی تربیت کی اور اس کو بڑا کیا، اسی طریق کو ہمیں اپنی زندگیوں میں اختیار کرنا چاہیے۔ آگے فرماتے ہیں انجینا الذین ینہون عن السوء واخذنا الذین ظلموا بعذاب بئیس بما كانوا یفسقون۔ بنی اسرائیل کے اندر جو لوگ یہودی تھے ان لوگوں کو حکم تھا کہ سنیچر کا دن تمہاری عبادت کا دن ہے، تم کوئی کام نہیں کر سکتے سوائے میری عبادت کے۔ ان لوگوں نے مچھلیاں پکڑنا شروع کیا، ہیلے حوالے کیے، کھدے بنائے تاکہ بھرتی جو آتی تھی طغیانی جو آتی تھی تو پانی آتا تھا، ساتھ میں مچھلیاں بھی آتی تھی، پانی اتر جاتا تھا، یہ لوگ اتوار کو پکڑ لیا کرتے تھے۔ یہ انہوں نے ہیلا کیا، حالانکہ وہ دن ان کی عبادت کا تھا، اللہ نے ان کو منع کیا تھا۔ تو حق تعالی شان ہو اس واقعے کو نقل کرتے ہوئے فرمایا کچھ یہود تو ان کو سمجھانے کے لیے گئے جو مومن تھے، موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے تھے، انہوں نے سمجھایا کہ دیکھو تم اس طرح کی حرکت نہ کرو، باز آ جاؤ، اللہ نے منع کیا ہے۔ اور ایک جماعت وہ تھی جو خاموش رہی اور ایک جماعت وہ تھی جو اس کو جائز سمجھتی رہی۔
کہ کوئی عرض نہیں۔ جو امت اس کام میں مبتلا تھی یا جو امت اس کو جائز سمجھ رہی تھی، اللہ نے ان کو بندر بنا دیا۔ قرآن کریم کے 7ویں پارے میں یہ پورا واقعہ ہے۔ اور جو لوگ بھلائی کا حکم کرنے گئے تھے، اللہ نے ان کو نجات دی، بچا لیا۔ وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ، اللہ اسی کو بیان کرتا ہے، جو برائیوں سے روکنے گئے تھے ہم نے ان کو بچا لیا۔ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ، اور پکڑ لیا ان لوگوں کو جنہوں نے برے کام کیے تھے، ہم نے ان کو پکڑ لیا۔ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں، اور وہ جو تیسری جماعت تھی خاموش، عبداللہ ابن عباس رئیس المفسرین ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں یہ آتا ہے کہ وہ بھی بچ گئے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہماری زبان سے بولنے کی قوت نہیں، لیکن دل میں وہ برا جان رہے تھے، اور اگر دل میں بھی برا سمجھے تو اللہ اس کو نجات دیتا ہے، اور اگر کوئی دل سے برا نہیں سمجھتا تو اس کا مطلب وہ راضی ہے اس کے اوپر۔ اور جو کسی گناہ کے اوپر راضی ہو، یہ خود گناہ ہے، گناہ پر راضی ہونا بھی گناہ ہے، کفر پر راضی ہونا کفر ہے، اور گناہ پر راضی ہونا یہ گناہ ہے۔ معلوم ہوتا ہے ان کے دل میں یہ باتیں تھی کہ اللہ ہماری قوت نہیں، طاقت نہیں، ورنہ ہم بھی ان کو تبلیغ کرتے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی نجات دے دی۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی رائے ہے، اور عبداللہ ابن عباس مفسر قرآن ہے۔ اللہ کے نبی نے ان کو دعا دی تھی، اللہم علمہ الکتاب، اے اللہ میرے عبداللہ کو قرآن کا علم اور قرآن کی تفسیر فہم نصیب فرما۔ اور اسی دعا کی بدولت اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو عبداللہ ابن عباس کے سینے پر بہت کھولا تھا، یہاں تک تو حضرت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے آیات کو پیش فرمایا اور یہ بتایا کہ بھائی آیات بھی دعوت و تبلیغ کے اوپر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پر دلالت کر رہی ہے، اور پھر اس کے بعد بہت ساری روایات کو ذکر فرما رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کو انبیاء کے اس عظیم الشان کام کو اپنے سینے میں جگہ دینے کی اور اس کو کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بھائی معاذ صاحب کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور ان کے لیے دعا کی درخواست کی ہے، ہاسپٹل میں ہے اس وقت۔ گاؤں یہ سلودی گاؤں کے اندر بہن ہوا بی بی ابراہیم بہت سخت بیمار ہیں، دعا کی گزارش کی ہے۔ اور بھی وہ مفتی لالا صاحب کے بھانجے کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، بچہ بیچارہ کچھ کوما کی شکل میں ہے، ان کے لیے بھی صحت کی دعا۔ اور بھی میں آیا تو بہت سارے لوگوں نے دعائیں کی تھی۔ بھائی ہم سبھی بیمار ہیں، کوئی جسمانی بیمار ہے، کوئی روحانی بیمار ہے، اور روحانیت میں تو ہم سب بیمار ہیں، روح تو ہم سبھی کی بیمار ہے، اس لیے کہ شریعت کے جو قانون ہونے چاہیے وہ تو ہم سے ہو نہیں رہے، تو ہم سبھی اپنے لیے بیماروں کے لیے سب کے لیے دعا کریں، اللہ سب کو صحت اور عافیت نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا شفیعنا اللہم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل وجنبنا الفواحش والمعاصی والخطایا والزلل۔ اے اللہ ہم تیرے نبی کے کلام کو واسطہ بنا رہے ہیں، آپ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیں، آج کی مجلس کی ہماری ساری دعاؤں کو قبول فرما دیں۔ اے اللہ اسلام کا پہلا مہینہ شروع ہوا ہے، اے اللہ ہمارا سال ابھی گزشتہ ہفتے ختم ہوا، اے اللہ سال گزر گیا اور اس سال میں نہ معلوم کتنے مظلوم مسلمانوں کی داڑیاں نوچی گئی، کتنے بچوں کو یتیم بنایا گیا، کتنی عورتوں کی عزتیں لوٹی گئی۔ اے اللہ ظلم والا سال گزرا ہے، پریشانیوں والا سال گزرا ہے، اے اللہ اب ہم نئے سال میں قدم رکھ رہے ہیں، میرے مالک آپ سے التجا ہے اسلام کی حالت بدل دے، مسلمانوں کی حالت بدل دے، مسلمانوں کی حالت بدل دے، ہمارے سال کو بہتر سے بہتر بنا دے۔ اے تقدیر کے بنانے والے تو بدلنے پر بھی قادر ہے، اے تقدیر کے بنانے والے تو بدلنے پر بھی قادر ہے، تقدیر تو نے ہی لکھی ہے، اے مالک ہم نے کچھ نہیں لکھا ہے، اے اللہ تو بگڑی تقدیر کو صحت میں بدل دے، اے اللہ بگڑی تقدیر کو صحت میں بدل دے، اے اللہ اس امت کی تقدیر کو اچھائیوں سے مبدل فرما دے،
عافیت سے مبدل فرما دے، عافیت سے مبدل فرما دے، عافیت سے مبدل فرما دے۔ اے اللہ ہمارا سال کی ابتدا بھی صحیح فرما، سال کی انتہا بھی صحیح فرما۔ اے اللہ اس سال میں خوب برکتیں عطا فرما، رحمتیں عطا فرما۔ جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہیں مولا، مسلمان بہت پریشان ہیں۔ اے اللہ مکانوں سے بے مکان کر دیے گئے، زمینوں سے بے زمین کر دیے گئے۔ اے اللہ نہ معلوم کتنے بیچارے بچے اپنے باپ کے بغیر باپ کے زندگیاں گزار رہے ہیں، کتنی عورتوں کا سہاگن اجاڑ دیا گیا۔ اے اللہ کتنے نوجوانوں کو بے قصور جیل میں پکڑ کے ڈال دیا گیا۔ مالک نہ معلوم ظلم کی انتہا ہو چکی ہے۔ اللہ رحمت والی نگاہ فرما دے، رحمت والی نگاہ فرما دے، رحمت والی نگاہ فرما دے۔ اے اللہ ایک بادشاہ اپنے ملک پر رحمت کی نگاہ کرتا ہے تو اپنی خوشی کے اندر سارے قیدیوں کو معاف کر دیا کرتا ہے۔ اے مالکوں کے مالک، اے مالکوں کے مالک، اے شہنشاہوں کے شہنشاہ، یہ پوری دنیا تیرا ملک ہے، ایک نگاہ فرما دے اللہ، ایک نگاہ رحمت کی فرما دے، ایک نگاہ رحمت کی فرما دے۔ اے اللہ پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما دے، بے قصوروں کو نجات عطا فرما دے، اجڑے ہوئے سہاگن کو آباد فرما دے، یتیم بچوں کے سروں پر ہاتھ پھیر دے۔ اے اللہ امت مسلمہ کی ضرورتوں کو دست غیب سے پورا فرما دے۔ اے اللہ ہمیں یقین ہے کہ ہم نے تیرے نبی کا کام چھوڑ دیا ہے، اس لیے تو نے دعا قبول کرنا بھی چھوڑ دیا ہے۔ مولا ہمیں اس کام کو اپنی زندگی میں جگہ دینے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں امر بالمعروف کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ میرے گھر میں بچہ نماز نہیں پڑھتا لیکن میری پیشانی پر بل تک نہیں آتا، میرے سامنے امت اجر رہی ہے لیکن میں اپنی دنیا میں مشغول ہو چکا ہوں، مجھے کچھ پڑی نہیں ہے کہ تیری نبی کی یہ امت کس طرح جہنم میں جا رہی ہے۔ اے اللہ ہم نے تیرے نبی کا کام چھوڑ دیا اس لیے تو بھی ناراض ہو گیا ہے۔ مولا ہم ارادہ کرتے ہیں، ہم عزم کرتے ہیں اپنی طاقت کے مطابق اس کام کو کریں گے، اپنی طاقت کے مطابق اس کام کو کریں گے۔ اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے، ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے، بیماروں کو صحت عطا فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، مقروضوں کے قرض کی ادائیگی کی صورتیں پیدا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اللہ بے روزی کے لوگ گھوم رہے ہیں جن کے پاس روزی کا نظام نہیں ہے، اے مالک تو ان کے لیے روزی کا انتظام فرما دے، روزی کا انتظام فرما دے، دکانوں کو چلا دے، کاروبار کو چلا دے، عافیت نصیب فرما دے، کھیتیوں میں برکت عطا فرما، اولادوں کو نیک اور صالح بنا، مطیع اور فرما بردار بنا۔ اے اللہ پورے مجمع کی جائز تمنا اور سب کی جائز حاجتوں کو پورا فرما دے، ہم سب کی دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بس آج تو میں نکلتا ہوں، ملاقات بعد میں ہوگی۔ السلام علیکم سلیم بھائی پیسوں کی ضرورت ہے تو